الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتیوں کی زبان۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز وجل اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ عز وجل اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ بیکار گفتگو سے میری جان چھوٹ جائے، ہر وقت کاش لب پہ درود و سلام ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ میاں کہنا کیسا؟ عرض، اللہ میاں کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ ارشاد، نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالی یا اللہ عز وجل یا اللہ پاک کہیں۔ میرے آقا نعمت اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، زبان اردو میں لفظ میاں کے 3 معنی ہیں، ان میں سے 2 ایسے ہیں جن سے شان الوہیت یعنی اللہ تعالی کی شان پاک و منزہ ہے، اور ایک کا صدق ہو سکتا ہے۔ تو جب لفظ 2 خبیث معنوں میں اور ایک اچھے معنی میں مشترک ٹھہرا اور شرع میں وارد نہیں، تو ذات باری عز و جل پر اطلاق ممنوع ہوگا۔ اس کے ایک معنی مولا ہے، بے شک مولا اللہ ہے، دوسرے معنی شوہر، تیسرے معنی زنا کا دلال کہ زانی اور زانیہ میں متوسط یعنی درمیان والا ہو۔ جنت میں بولی جانے والی زبان۔ عرض، جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ ارشاد، جنت میں عربی زبان بولی جائے گی۔ عربی زبان ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان رفیع الشان بھی ہے، چنانچہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اہل عرب سے 3 وجہ سے محبت کرو۔ نمبر 1، میں عربی ہوں۔ نمبر 2، قرآن مجید عربی میں ہے۔ نمبر 3، اہل جنت کا کلام عربی میں ہوگا، مرنے کے بعد عربی زبان میں سوال جواب۔ عرض، جو عربی زبان نہیں جانتا وہ جنت میں عربی زبان کیسے بولے گا؟ ارشاد، مرنے کے بعد ہر ایک کو عربی زبان آ جاتی ہے، قبر میں منکر نکیر عربی زبان میں ہی سوالات کرتے ہیں اور مردہ ان سوالات کو سمجھتا ہے اور عربی زبان میں جوابات بھی دیتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے اور اس کی قبر تک گئے۔ جب انہیں لحد میں اتارا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو گئے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے، گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے زمین کرید رہے تھے، پھر اپنا سر اقدس اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، عذاب قبر سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگو۔ حضرت سیدنا حناد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں میت کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے اور سوال کرتے ہیں، مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ عز و جل ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، جو ہستی تمہاری طرف مبعوث فرمائی گئی وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جواب دیتا ہے، ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں، تجھے ان باتوں کا کیسے پتا چلا؟ وہ جواب دیتا ہے، میں نے کتاب اللہ پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی،
پھر آسمان سے ندا دی جاتی ہے، قد صدق عبدی، میرا بندہ سچ کہتا ہے، اس کے لیے جنت سے ایک بچھونا بچھا دو اور اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو تاکہ اسے جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہے، اور اس کے لیے قبر کو تا حد نظر کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا، قبر میں جانے کے بعد کافر کی روح کو اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا، ہا لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے، ما دینوں کا، یعنی تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، ہا لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، جو ہستی تمہاری طرف مبعوث فرمائی گئی وہ کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، ہا لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ندا دی جاتی ہے کہ یہ جھوٹ کہتا ہے، اس کے لیے جہنم سے ایک بستر بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، پس اسے جہنم کی گرمی اور بدبو آتی رہے گی اور اس پر قبر کو تنگ کر دیا جائے گا حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ حدیث جریر رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جس کے پاس لوہے کا ایسا گرز یعنی ہتھوڑا ہوتا ہے کہ جس کو پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے، پس وہ اس کے ساتھ مردے کو ایک ضرب لگائے گا تو اس کی آواز جنوں انس یعنی جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر ایک سنے گا، جس سے کافر مردہ خاک ہو جائے گا، پھر اس میں دوبارہ روح ڈالی جائے گی۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعد موت ہر شخص تحریر پڑھ سکتا ہے، جہالت اس عالم یعنی دنیا میں ہو سکتی ہے، وہاں نہیں۔ حدیث پاک میں ہے، کلام اہل الجنت عربی، یعنی اہل جنت کی زبان عربی ہے، حالانکہ بہت سے جنتی دنیا میں عربی سے ناواقف ہیں۔ اسی طرح ہر مردے سے عربی میں ملائکہ سوال کرتے ہیں اور وہ عربی سمجھ لیتا ہے۔ رب تعالی نے میثاق کے دن عربی ہی میں سب سے عہد و پیمان لیا، تو کیا مرنے کے بعد میت کو کسی مدرسے میں عربی پڑھائی جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ خود بخود آ جاتی ہے۔ قیامت کے دن سب کو نامہ اعمال لکھے ہوئے ہی دیے جائیں گے اور جاہل و عالم سب ہی پڑھیں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہر شخص عربی سمجھتا ہے اور لکھا ہوا پڑھ لیتا ہے۔ سب سے افضل زبان، عرض سب سے افضل زبان کون سی ہے؟ ارشاد، تمام زبانوں میں سب سے افضل عربی زبان ہے۔ قرآن پاک بھی عربی زبان میں نازل ہوا اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ چنانچہ حضرت سیدنا علامہ علاء الدین محمد بن علی حسکفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عربی زبان کو دوسری تمام زبانوں پر فضیلت حاصل ہے کہ یہ اہل جنت کی زبان ہوگی، بس جس نے اسے سیکھا اور دوسرے کو سکھایا اسے اجر و ثواب ملے گا۔ یہ حدیث پاک میں ہے، اہل عرب سے 3 وجہ سے محبت کرو، میں عربی ہوں، قرآن مجید عربی میں ہے اور جنت میں جنتیوں کی زبان عربی ہوگی۔ صدر شریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو کہا گیا صرف زبان کے لحاظ سے کہا گیا، ورنہ ایک مسلم یعنی مسلمان کو خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ عربی زبان کا جاننا مسلمانوں کے لیے کتنا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث اور دین کے تمام اصول و فروع اسی زبان میں ہیں۔ اس زبان سے ناواقفی کتنی کمی اور نقصان کی چیز ہے۔ چراغاں پر زر کثیر خرچ کرنا کیسا؟ عرض، جشن ولادت کے موقع پر چراغاں پر زر کثیر خرچ کیا جاتا ہے، کیا یہ اسراف یعنی فضول خرچی نہیں؟ ارشاد،
جشن ولادت کے موقع پر چراغاہ پر زر کثیر خرچ کرنا ہرگز فضول خرچی نہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر، یعنی اسراف میں بھلائی نہیں اور بھلائی میں اسراف نہیں۔ جس شے سے تعظیم ذکر شریف مقصود ہو ہرگز ممنوع نہیں ہو سکتی۔ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے جو سرمایہ خرچ کیا جائے وہ اسراف نہیں کہلاتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا امام شہاب الدین زہری رحمت اللہ علیہ پارہ 8 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 وَلَا تُسْرِفُوا ترجمہ کنز ایمان اور بیجا نہ خرچو کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی معصیت یعنی نافرمانی میں خرچ نہ کرو۔ حضرت سیدنا امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوہ ابی قبیس سونے کا ہو اور کوئی شخص اسے اللہ عز و جل کی اطاعت میں خرچ کر دے تو وہ اسراف کرنے والا نہ ہوگا، اور ایک درہم بھی اللہ عز و جل کی معصیت یعنی نافرمانی میں خرچ کرے تو اسراف یعنی فضول خرچی کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح تفسیر نصفی میں پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ترجمہ کنز ایمان اور فضول نہ اڑا کے تحت ہے کہ کسی شخص نے بھلائی کے کاموں میں کثیر مال خرچ کر دیا تو اس کے دوست نے اسے کہا لا خیر فی الصرف یعنی اسراف میں کوئی بھلائی نہیں، تو اس شخص نے جواب دیا لا صرف فی الخیر یعنی بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں۔ محفل میں 1000 شمعیں روشن تھیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام شیخ ابو علی محمد بن قاسم روزباری رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک بزرگ نے ضیافت کا اہتمام کیا اور اس میں 1000 شمعیں روشن کی۔ ایک ظاہر بین شخص نے ان سے کہا کہ آپ نے اسراف کیا ہے۔ اسی بزرگ جو کہ روشن ضمیر تھے انہوں نے فرمایا جاؤ اور ہر وہ شمعہ جو میں نے غیر اللہ کے لیے روشن کی ہو بجھا دو۔ اس نے بجھانے کی کوشش کی مگر کوئی ایک شمعہ بھی نہ بجھا سکا۔ حضرت علامہ سید محمد بن محمد حسینی زبیدی رحمت اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی راہ میں یہ خرچ کرنا اللہ عز و جل کو محبوب ہے، اور اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام بھی اسے محبوب رکھتے ہیں۔ ان اولیاء کرام رحمہم اللہ کے احوال مختلف ہوتے ہیں اور نیتیں نیک ہوتی ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی وقار الدین قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسراف کا معنی یہ ہے کہ ناجائز کام میں یہ رقم خرچ کی جائے یا ایسے کام میں رقم خرچ کی جائے جس کا مقصد صحیح نہ ہو، مثلا شراب، سینما، گانا وغیرہ۔ ناجائز کاموں میں خرچ کرنا یا اپنے روپے کو دریا میں پھینک دینا یا نوٹوں کو جلا دینا وغیرہ یہ صورتیں اسراف کی ہیں۔ اس کا اصول یہ ہے لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر، یعنی اسراف میں کوئی نیکی نہیں اور نیکی میں خرچ کرنا اسراف نہیں ہے۔ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ صرف ربیع الاول کے مہینے میں چراغاں کرنے اور جھنڈیوں کے لگانے پر یہ لوگ اعتراض کیوں کرتے ہیں۔ شادیوں اور دیگر تقریبات کے مواقع پر جو چراغاں ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، اور اگر اسراف کے یہی معنی ہے کہ مطلقاً ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے تو یہ مکان بنانا سب اسراف ہوگا، اس لیے کہ جھگی یعنی جھونپڑی میں بھی رہا جا سکتا ہے۔ اچھے اور قیمتی کپڑے بنوانا بھی اسراف ہوتا، اس لیے کہ ٹاٹ، کھدر وغیرہ سے بھی ستر پوشی ہو سکتی ہے۔ اچھے کھانوں پر خرچ کرنا بھی اسراف ہوگا، موٹے آٹے کی روٹی کو چٹنی یا سرکے کے ساتھ کھانے سے بھی پیٹ بھر سکتا ہے۔ ان سب باتوں میں جب روپیہ صرف کرنا اس لیے اسراف نہیں کہ مقصد صحیح کے لیے صرف کیا جا رہا ہے اگرچہ ضرورت سے زیادہ ہے، اسی طرح میلاد کے موقع پر صرف کرنا اسراف نہیں ہے کہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار کرنا مقصود ہے۔ جانتے ہو کیوں ہے روشن آسماں پر کہکشاں، ہے کیا حق نے چراغاں عید میلاد النبی۔ احساس کمتری اور اس کا علاج۔ عرض احساس کمتری کسے کہتے ہیں؟ نیز
اس کا علاج بھی تجویز فرما دیجئے۔ ارشاد: احساس کمتری کا مطلب ہے اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنا اور خود اعتمادی کا نہ ہونا۔ احساس کمتری کا مرض عموماً کسی کام میں ناکامی کے باعث پیدا ہوتا ہے یا اپنے سے کسی برتر کی طرف دیکھنے سے، چاہے وہ برتری دینی ہو یا دنیاوی۔ دینی و دنیاوی برتری والوں میں سے کس کی طرف دیکھنا چاہیے اور کس کی طرف نہیں، حدیث پاک میں اس کی رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ ہوں گی اللہ عز و جل اسے اپنے نزدیک شاکر و صابر لکھ دے گا۔ ان میں سے ایک یہ کہ وہ دین کے معاملے یعنی علم و عمل میں اپنے سے برتر یعنی اوپر والے کی طرف نظر کرے تو اس کی پیروی کرے، جبکہ دوسری یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر یعنی نیچے والے کی طرف دیکھے تو اللہ عز و جل کی حمد کرے، اللہ عز و جل اسے شاکر و صابر لکھے گا۔ اور جو اپنے دین میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور اپنی دنیا میں اپنے سے برتر کو دیکھے تو فوت شدہ دنیا پر غم کرے، اللہ عز و جل اسے نہ شاکر لکھے نہ صابر۔ معلوم ہوا کہ دینی معاملات میں اپنے سے برتر کی طرف دیکھنا محمود یعنی اچھا ہے، اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے برتر کی طرف دیکھنا مذموم یعنی برا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور اس کی پیروی کرے، اس جیسا بننے کی کوشش کرے، اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھ کر اپنے اوپر اللہ عز و جل کے فضل و کرم اور احسان کو یاد کر کے شکر بجا لائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیاوی معاملات مثلا مال و دولت اور شکل و صورت وغیرہ میں احساس کمتری کا شکار ہونے والوں کو چاہیے کہ وہ حدیث پاک میں بیان کردہ طریقے کے مطابق اپنے اس مرض کا علاج کریں۔ چنانچہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جسے اس پر مال اور صورت میں فضیلت حاصل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سے کم تر پر بھی نظر ڈال لے۔ اسی طرح کسی کام میں ناکامی کے سبب احساس کمتری کا شکار ہونے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنا اس طرح ذہن بنائیں کہ اگر انہیں ایک مرتبہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو زندگی میں کئی بار انہیں کامیابیاں بھی تو نصیب ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ہر وقت باوضو رہنے کی عادت ڈالیے کہ باوضو رہنے سے جہاں دیگر بے شمار فوائد و برکات حاصل ہوتے ہیں، احساس کمتری سے بھی نجات ملتی ہے۔ سب سے پہلا رسالہ۔ عرض: آپ نے اپنی زندگی میں سب سے پہلا رسالہ کون سا تحریر فرمایا ہے؟ ارشاد: میں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلا رسالہ تذکرہ امام احمد رضا بسلسلہ یوم رضا تحریر کیا ہے۔ الحمدللہ عز و جل 25 صفر المظفر 1393 25 صفر المظفر 1393 عیسوی کو مجھے یہ رسالہ مبارکہ تحریر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا۔ برے خاتمے سے نجات کیسے ہو؟ عرض: برے خاتمے سے نجات کیوں کر ممکن ہو سکتی ہے؟ ارشاد: برے خاتمے سے نجات پانے کے لیے ہر دم گناہوں سے بچنا اور نیکیوں میں مشغول رہنا ضروری ہے تاکہ نیک کام کرتے ہوئے اچھی حالت میں موت آئے۔ حدیث پاک میں ہے، انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی مرتے وقت جیسا کام ہوگا ویسا ہی انجام ہوگا، لہذا چاہیے کہ بندہ ہر وقت ہی نیک کام کرے کہ شاید وہی اس کا آخری وقت ہو۔ ہر ایک کو ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے اور برے خاتمے سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کیا ہے۔ نہ معلوم ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا۔
حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان عالی ہے، برے خاتمے سے امن چاہتے ہو تو اپنی ساری زندگی اللہ عز و جل کی اطاعت میں بسر کرو اور ہر گناہ سے بچو، لازماً تم پر عارفین جیسا خوف غالب رہے، حتیٰ کہ اس کے سبب تمہارا رونا دھونا طویل ہو جائے اور تم ہمیشہ غمگین رہو۔ آگے چل کر مزید فرماتے ہیں، تمہیں اچھے خاتمے کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے، ہمیشہ ذکر اللہ عز و جل میں لگے رہو، دل سے دنیا کی محبت نکال دو، گناہوں سے اپنے اعضاء بلکہ دل کی بھی حفاظت کرو، جس قدر ممکن ہو برے لوگوں کو دیکھنے سے بھی بچو کہ اس سے بھی دل پر اثر پڑتا ہے اور تمہارا ذہن اس طرف مائل ہو سکتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کم وقت میں آسانی کے ساتھ دنیا اور آخرت بہتر بنانے کے لیے اسلامی بھائیوں کو 72 اسلامی بہنوں کو 63 طلبہ علم دین کو 92 دینی طالبات کو 83 یعنی 83 اور مدنی منونی بچے اور بچیوں کو 40 مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں۔ روزانہ غور و فکر، روزانہ محاسبہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا۔ شیطان دوستوں کی شکل میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سکرات کے وقت شیطان اپنے چیلوں کو مرنے والے کے دوستوں اور رشتہ داروں کی شکلوں میں لے کر آ پہنچتا ہے۔ یہ سب کہتے ہیں، بھائی ہم تو اس سے پہلے موت کا مزہ چکھ چکے، مرنے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، اب تیری باری ہے۔ ہم تجھے ہمدردانہ مشورہ دیتے ہیں کہ تو یہودی مذہب اختیار کر لے کہ یہی دین اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اگر مرنے والا ان کی بات نہیں مانتا تو اسی طرح دوسرے احباب کے روپ میں شیاطین آ کر کہتے ہیں تو نصارہ کا مذہب اختیار کر لے، کیونکہ اسی مذہب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو منسوخ کیا تھا۔ یوں ہی اعزاء و اقربا رشتہ داروں کی شکلوں میں جماعتیں آ کر مختلف باطل فرقوں کو قبول کر لینے کے مشورے دیتی ہیں، تو جس کی قسمت میں حق سے منحرف ہونا یعنی پھر جانا لکھا ہوتا ہے، وہ اس وقت ڈگمگا جاتا اور باطل مذہب اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمارے حال زار پر کرم فرمائے، نزا کے وقت نہ جانے ہمارا کیا بنے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل نزا کے وقت ہمارے پاس شیاطین نہ آئیں بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیں۔ نزا کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل ایمان کی حفاظت کا ذہن بنتا رہے گا۔ جب ذہن بنے گا تو احساس پیدا ہوگا، رقت ملے گی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے تو پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یوں عرض کریں گے، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا، خاتمہ بالخیر کے 5 اوراد۔ عرض ایمان پر خاتمے کے لیے چند اوراد ارشاد فرما دیجئے۔ ارشاد، ایک شخص میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایمان پر خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کا طالب ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا، نمبر 1، روزانہ 41 بار صبح کو یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، ترجمہ، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، کوئی معبود نہیں مگر تو،
اول و آخر درود شریف پڑھ لیا کریں۔ نمبر 2، سوتے وقت اپنے سب اوراد کے بعد سورہ کافرون روزانہ پڑھ لیا کیجئے، اس کے بعد کلام وغیرہ نہ کیجئے۔ ہاں، اگر ضرورت ہو تو کلام یعنی بات کرنے کے بعد پھر سورہ کافرون تلاوت کر لیجئے کہ خاتمہ اسی پر ہو۔ انشاءاللہ عز و جل خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ نمبر 3، 3 بار صبح اور 3 بار شام اس دعا کا ورد رکھیے۔ اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ، یعنی اے اللہ عز و جل ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ جان کر ہم تیرے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں، اور ہم اس سے استغفار کرتے ہیں جس کو نہیں جانتے۔ نمبر 4، تفسیر ساوی میں ہے جو کوئی حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا نام مع کنیت و ولدیت و لقب یاد رکھے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ آپ کا نام مع کنیت و ولدیت و لقب اس طرح ہے: ابو العباس بلیہ بن ملکان الخضر۔ نمبر 5، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے میرے دین، جان، اولاد اور اہل و مال کی حفاظت ہو۔ صبح و شام 3 بار پڑھیے، دین، ایمان، جان، مال، بچے سب محفوظ رہیں۔ غروب آفتاب سے صبح صادق تک رات، اور آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح ہے۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایمان پر خاتمے کے لیے اچھی صحبت اپنانا اور بری صحبت سے خود کو بچانا انتہائی ضروری ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے اور عاشقان رسول کی صحبت میں رہنے والوں کو بھی اللہ عز و جل کی رحمت سے مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اس زمن میں ایک مدنی بہار ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ بروز اتوار 26 ربیع النور شریف 1420 1420 سنے ہجری بمطابق 11 جولائی 1999 بوقت دوپہر پنجاب کے مشہور شہر لالا موسیٰ کی ایک مصروف شاہراہ پر کسی ٹرالر نے دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار مبلغ دعوت اسلامی محمد منیر حسین اتاری رحمت اللہ علیہ ساکن محلہ اسلام پورہ لالا موسیٰ کو بری طرح کچل دیا، یہاں تک کہ ان کے پیٹ کی جانب سے اوپر اور نیچے کا حصہ الگ الگ ہو گیا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ پھر بھی وہ زندہ تھے، اور حیرت بالائے حیرت یہ کہ حواس اتنے بحال تھے کہ بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے جا رہے تھے۔ لالا موسیٰ کے اسپتال میں ڈاکٹروں کے جواب دے دینے پر انہیں شہر گجرات کے عزیز بھٹی اسپتال لے جایا گیا۔ انہیں اسپتال لے جانے والے اسلامی بھائی کا بقسم بیان ہے، الحمدللہ عز و جل محمد منیر حسین اتاری رحمت اللہ علیہ کی زبان پر پورے راستے اسی طرح بلند آواز سے درود و سلام اور کلمہ طیبہ کا ورد جاری تھا۔ یہ مدنی منظر دیکھ کر ڈاکٹرز بھی حیران و ششدر تھے کہ یہ زندہ کس طرح ہے، اور حواس اتنے بحال کہ بلند آواز سے درود و سلام اور کلمہ طیبہ پڑھے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا با حوصلہ اور با کمال مرد پہلی مرتبہ ہی دیکھا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ خوش نصیب عاشق رسول محمد منیر حسین اتاری رحمت اللہ علیہ نے بارگاہ محبوب باری میں بس صد بے قراری اس طرح استغاثہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ بھی جائیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد فرمائیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے معاف فرما دیجئے۔ اس کے بعد بآواز بلند لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے صدا کے لیے خاموش ہو گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔
واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا۔ عرش پہ دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ یہ واقعہ ان دنوں مختلف اخبارات نے شائع کیا۔ الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی محمد منیر حسین اتاری رحمت اللہ علیہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار مبلغ تھے، اور حادثے کے ایک روز قبل ہی عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے سے سفر کر کے لوٹے تھے۔ مرحوم روزانہ صدائے مدینہ یعنی مسلمانوں کو جگاتے بھی تھے۔ الحمدللہ عز وجل ایسا لگتا ہے محمد منیر حسین اتاری رحمت اللہ علیہ کی خدمت دعوت اسلامی رنگ لائی، اور انہیں آخری وقت کلمہ نصیب ہو گیا۔ جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے انشاءاللہ عز وجل اس کا آخرت میں بیڑا پار ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ داخل جنت ہوگا۔ فضل و کرم جس پر بھی ہوا، لب پہ مرتے دم کلمہ، جاری ہوا جنت میں گیا لا الہ الا اللہ۔ گھر پر مدنی قافلہ ٹھہرانے کی احتیاطیں۔ عرض، کسی کے گھر پر مدنی قافلہ ٹھہرانے کی صورت میں کیا کیا احتیاطیں کی جائیں؟ ارشاد، حتی الامکان مسجد یا جائے نماز ہی میں مدنی قافلہ ٹھہرانے کی ترکیب کی جائے۔ بامر مجبوری کسی کے گھر میں مدنی قافلہ ٹھہرانا پڑے تو پردے کا سخت اہتمام رہے، گھر کو کسی طرح نقصان نہ ہو۔ صاحب خانہ سے بیجا سوالات کریں نہ فضول تبصرے کریں، مثلا یہ کتنے کا لیا، کیوں لیا، یہ یہاں کیوں رکھا ہے، صفائی کیوں نہیں وغیرہ۔ نیز گھر والوں پر کسی طرح بوجھ بھی نہ بنے، اپنے کھانے پینے کا خود اہتمام کریں، وہ دیں تو بھی حتی الامکان محبت سے سمجھا کر ٹالنے کی کوشش کریں۔ اس طرح احتیاط کریں گے تو صاحب خانہ پر بہت اچھا اثر پڑے گا، اور وہ آئندہ بھی انشاءاللہ عز وجل آپ کو خوش آمدید یعنی ویلکم کہے گا، جبکہ بے احتیاطی کی صورت میں اس کے بدزن ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ بواسیر کے علاج کے لیے انجیر کے استعمال کا طریقہ۔ عرض، بواسیر کے اسباب نیز علاج کے لیے انجیر کے استعمال کا طریقہ بھی بتا دیجیے۔ ارشاد، بواسیر کے 3 اہم اسباب ہیں۔ نمبر 1 پرانی قبض، نمبر 2 تبخیر معدہ، نمبر 3 کرسی نشینی۔ ان چیزوں سے دبر یعنی پاخانے کے مقام کے آس پاس کی اندرونی رگوں میں خون کا ٹھہراؤ ہو جاتا ہے، جس کے سبب وہ رگیں پھول کر مسوں یعنی پائلز کی صورت میں باہر نکل آتی ہیں یا اندر کی طرف رہتی ہیں۔ بعض لوگوں کی بواسیر بیک وقت اندرونی اور بیرونی دونوں طرف ہوتی ہے۔ جسے بواسیر ہو اسے چاہیے کہ وہ انجیر کا استعمال کرے کہ یہ بواسیر اور جوڑوں کے درد کو ختم کرتا ہے۔ انجیر کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ 5 عدد انجیر کے ٹکڑے کر کے مناسب مقدار میں دودھ کے اندر پکا لیجئے اور ٹھنڈا کر کے سوتے وقت کھا لیجئے۔ یہ خونی بواسیر کو مجرب یعنی تجربہ شدہ علاج ہے۔ انشاءاللہ عز و جل خون بند ہو جائے گا۔ تا حصول شفا جاری رکھیے، اگر مستقل استعمال کریں تب بھی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ انجیر کی تعداد کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انجیر شریف سے بھرا ایک تھال پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، کھاؤ۔ اگر میں کہوں کہ جنت سے کوئی پھل اترا تو وہ یہی ہے، یہ جنت کا میوہ بغیر گٹھلی کے ہوگا، پس اسے کھاؤ کہ بلا شبہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور گنٹھیا یعنی جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ خارش اور درد والی بواسیر میں انجیر کھانے کا طریقہ۔ عرض، بواسیر میں اگر خون نہ آتا ہو مگر خارش اور درد ہوتا ہو تو اس میں انجیر کس طرح کھائیں؟ ارشاد، اگر تکلیف زیادہ ہو تو شہد کے شربت یعنی شہد ملے پانی کے ساتھ روزانہ صبح نہار منہ 5 عدد خشک انجیر کھا لیں۔
مسلسل اس طریقے پر عمل کرنے سے انشاءاللہ عز وجل 4 ماہ سے لے کر 10 ماہ کے عرصے میں مسے خشک ہو جائیں گے۔ یہ طریقے علاج خونی بواسیر کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر بواسیر میں تکلیف کم اور بد ہضمی زیادہ ہو تو ہر بار کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل خشک انجیر 3 عدد کھائیں۔ اگر صرف پیٹ میں بوجھ ہوتا ہو تو ہر بار کھانا کھانے کے بعد 3 عدد انجیر تناول فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ دفع بواسیر کا وظیفہ۔ عرض، بواسیر دور کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجئے۔ ارشاد، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے خونی اور بادی دونوں قسم کی بواسیر سے نجات کے لیے ایک بہت عمدہ عمل ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ جناب سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے، ایک صاحب نے حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے بواسیر کا بہت تکلیف دہ مرض ہے۔ ارشاد فرمایا، ہمارے یہاں مجموعہ اعمال میں ایک عمل لکھا ہے، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد شفا ہوگی۔ بواسیر خونی ہو یا بادی، دونوں کے لیے یہ عمل مفید ہے۔ ہر روز 2 رکعت نماز پڑھے۔ پہلی رکعت میں بعد الحمد شریف سورہ علم نشرح اور دوسری رکعت میں بعد الحمد شریف سورہ فیل پڑھے۔ بعد سلام 70 بار کہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمد ربی، یا یوں کہے، استغفر اللہ من کل ذنب سبحان اللہ وبحمد ربی۔ چند روز کی مداومت میں یعنی بغیر ناگا کیے پڑھنے سے مرض دفع ہو جائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ الحمدللہ مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر ان کے قرب میں مانگی جانے والی دعاؤں سے بھی بیماریاں دور ہوتی اور مرادیں براتی ہیں۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے اندرونی امراض سے دوچار ایک مریض کی شفا یابی کی مدنی بہار پیش کی جاتی ہے۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ میں ایک عرصے سے بعض اندرونی امراض کا شکار تھا۔ مرض کی شدت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی سوتا آزمائش ہو جاتی، علاج پر کثیر رقم خرچ کرنے کے باوجود افاقہ نہ ہوا۔ میں اس مرض سے تنگ آ چکا تھا۔ میں نے جب سنا کہ مدنی قافلوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ہمت کر کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کے دوران میں نے دعا کی اور اس کی برکت سے میرا مرض ایسا ختم ہوا کہ گویا کبھی تھا ہی نہیں۔ گر کوئی مرض ہے تو میری عرض ہے، پاؤ گے راحتیں قافلے میں چلو۔ انجیر کے فوائد۔ عرض، بواسیر کے علاج کے علاوہ بھی کیا انجیر کے فوائد ہیں؟ ارشاد، کیوں نہیں، نہار منہ انجیر کھانے کے عجیب و غریب فوائد ہیں۔ یہ آنتوں کو کھول کر پیٹ سے ہوا نکالتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر بادام بھی کھا لیے جائیں تو پیٹ کی اکثر بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تفسیر ابو سعود میں پارہ 30 سورۃ 3 کی آیت نمبر 1 والتین والزیتون، ترجمہ کنز الایمان، انجیر کی قسم اور زیتون کے تحت ہے۔ انجیر شریف خواص جلیلہ کا حامل ہے۔ یہ وہ مبارک پھل ہے جس میں سے کوئی شے فالتو یعنی چھلکا اور گٹھلی نہیں، ہلکی اور جلد ہضم ہونے والی غذا اور کثیر منافع والی دوا ہے۔ یہ طبیعت میں نرمی پیدا کرتا ہے، جمے ہوئے بلغم کو حل کر کے خارج کرتا ہے، گردوں کو صاف کرتا ہے، مثانے کی پتھری کو زائل کرتا ہے، بدن کو فربا کرتا ہے اور تلی اور جگر کی بندشوں کو کھولتا ہے۔ حضرت سیدنا علی بن موسیٰ رضا رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انجیر منہ کی بدبو کو زائل کرتا ہے، بالوں کو لمبا کرتا اور فالج سے محفوظ رکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔